السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے مسائل کے حوالے سے ایک اور سوال بہت زیادہ جو پوچھا جاتا ہے اور ہماری عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ روزے کی حالت میں سر پر تیل لگانے سے یا پھر ناف میں تیل لگانے سے یا جسم کے کسی حصے پر تیل کی مالش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں یہ نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آنکھوں میں کاجل یا سرما ڈالنے سے، کیونکہ وہ ہمارے اندر چیز جا رہی ہے تو اس وجہ سے سرما بھی نہیں لگا سکتے۔ تو ان دونوں باتوں کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف توہمات پرستی ہے، یہ صرف متس ہیں۔ ایسی کوئی بات ہمیں قرآن و سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے نہیں ملتی کہ اگر کسی کو تیل لگانے کی حاجت ہے یا سرما لگانا چاہتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں تیل سر میں لگانا ہو یا کہیں پر بھی جسم کے حصے پر لگانا ہو تو آپ مالش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آنکھوں میں سرما یا کاجل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر جسم کے اوپر کوئی چوٹ لگ گئی ہے، کوئی مرہم لگانی ہے، کوئی بام لگانی ہے، مساج کرنا ہے یا تیل کا مساج کرنا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یاد رکھیں کہ روزہ ایسی چیزوں سے ٹوٹتا ہے کہ جو آپ کے منہ کے ذریعے سے آپ کے جسم کے اندر جائیں، معدے کے اندر جائے۔ خوراک والی نالی میں یا معدے کے اندر اگر کوئی کھانے کی چیز جا رہی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی بھی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے ایک اور سوال ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں بال کاٹ سکتے ہیں، کٹوا سکتے ہیں یا پھر ناخن کاٹ سکتے ہیں یا پھر جسم سے غیر ضروری بال صاف کرنے وہ کر سکتے ہیں، کیا یہ سب کام روزے میں کرنا جائز ہے؟ اور ظاہری بات ہے جب آپ نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں تو یہ سب کام بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا روزے سے یا روزہ کا مکروہ یا فاسد ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا روزہ بالکل ٹھیک، درست اور برقرار رہے گا۔ آپ بال کاٹیں، ناخن کاٹیں، آپ کوئی بھی کام کریں، لیکن ہاں کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ روزے کی حالت میں خون نکلنے کا کیا حکم ہے؟ کیا اگر جسم سے کہیں پر چوٹ لگ گئی، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر کیا خون ہمارے جسم سے نکلا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا برقرار رہے گا؟ اور اسی طرح سے روزے کی حالت میں اگر ہم نے بلڈ کسی کو دینا ہے یا ہم نے کسی کا لگوانا ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے روزہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا اس حالت میں روزہ رکھنا؟ تو اس حالت میں، روزے کی حالت میں، آپ خون نکالنا ہو یا لگانا ہو، آپ یہ سب کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ اس راستے سے آپ کے جسم میں نہیں جا رہا جو کہ منع کیے گئے ہیں، جو کہ آپ کا کھانے کی جو نالی ہے یا آپ کا جو منہ ہے، آپ کے جو دانت ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ رگوں اور مسامات کے ذریعے سے خون جو ہے وہ بدن میں جا رہا ہے، جبکہ روزہ فاسد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بدن کے معتاد راستوں سے کوئی بھی چیز جسم کے اندر پہنچے، اور خون لگنے یا پھر خون نکالنے کے لیے ایسا نہیں ہوتا آپ کی رگوں میں وہ سرنج کے ذریعے سے یہ سب کام ہوتا ہے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ پھر ایک بہت بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں روزے کی حالت میں الٹی آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر الٹی مطلب قے آ جانا روزے کی حالت میں تو اس کی دو کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، دو طرح سے۔ ایک یہ کہ اگر کوئی الٹی کرتا ہے اور اس کو وہ خود بخود آتی ہے، یعنی وہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کو الٹی آ گئی، چاہے وہ منہ بھر کے آئی ہے، زیادہ مقدار میں ہے یا کم مقدار میں ہے، اگر تو اس نے خود جان بوجھ کر اپنے اختیار سے قے نہیں کی، یعنی الٹی نہیں کی، خود بخود اس کو آئی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہٰذا قے آنے کے بعد یعنی الٹی آنے کے بعد بھی اگر آپ کو آئی ہے، پیٹ میں کسی خرابی کی وجہ سے، گڑبڑ کی وجہ سے، اوور ایٹنگ کی وجہ سے، جس بھی وجہ سے آپ کو الٹی آئی ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس صورت میں کہ جب الٹی آپ کے پیٹ سے، معدے سے، آپ کے منہ کے ذریعے سے باہر نکلی ہے، تو اس صورت میں آپ کے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ برقرار رہے گا۔ لہٰذا اس کے بعد آپ نے نہ پانی پینا ہے نہ آپ نے کچھ کھانا ہے، کیونکہ اگر آپ الٹی کرنے کے بعد کچھ کھا لیں گے تو اس کھانے کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹے گا، نہ کہ الٹی آنے کی وجہ سے۔ پھر دوسرا یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ نہیں تھا اس مسئلے کا اور روزہ اس کا نہیں ٹوٹا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا اور اس نے الٹی آنے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جانے کا گمان کرتے ہوئے یا یہی سمجھتے ہوئے اس نے قصدن یعنی ارادتاً کچھ کھا پی لیا تو روزہ توڑنے کے لیے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ کھانے پینے کی وجہ سے ٹوٹ تو جائے گا، لیکن اس روزے کی قضا اس کے اوپر لازم ہوگی، کفارہ ادا نہیں کرنا، بلکہ اس روزے کو دوبارہ آپ نے رکھنا ہے۔
کیونکہ کفارہ اس شخص کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اگر مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود اگر کوئی قصدن جان بوجھ کر کھاتا ہے، اس کو پتہ بھی تھا کہ الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پھر بھی وہ روزہ توڑ دیتا ہے، تو پھر اس کو قضا بھی دینی پڑے گی اور کفارہ بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اب دوسری صورت یہ آتی ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے یا گلے میں ہاتھ ڈال کر یا کسی بھی طرح سے، تو اس صورت میں پھر اس شخص کا جان بوجھ کر قے کرنے سے اگر زیادہ مقدار میں ہے تو پھر وہ روزہ اس کا ٹوٹتا ہے، خراب ہوتا ہے۔ یا پھر اگر یہ کہ اگر وہ قے کو اپنے اندر واپس لے جائے، یعنی کہ وہ اپنے نگل لے، الٹی اس کے اندر واپس چلی گئی۔ اس صورت میں جب کوئی شخص خود قے کرے اور پھر اس میں سے اس وجہ سے بھی اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر وہ قے کرتا ہے یا اس کو خود بخود آتی ہے یا وہ جان بوجھ کر کرتا ہے، دونوں صورتوں میں اگر آپ کے اندر چلی گی، دوبارہ واپس چلی گی الٹی، اس کا کوئی بھی مٹیریل تھوڑی سی مقدار میں یا زیادہ یا ساری کی ساری الٹی واپس چلی گئی، تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر نارملی آپ کو خود بخود الٹی آتی ہے آپ کے نہ چاہنے کے باوجود بھی، اور آپ کی صرف وہ سب مٹیریل باہر آپ کا کھایا پیا باہر نکل جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔